کہ بچے جو ہیں ضدی اور نافرمان ہوں تو کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، بیان کیجیے۔ وظیفوں کے حوالے سے، وظیفے سے پہلے ہے آداب، کہ آداب کے حوالے سے بھی ہمیں شریعت سے کچھ رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ انسان کی دو حالتیں ایسی ہیں، جہاں پر انسان ہوتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ شیطان، جن وغیرہ اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ دعائیں بتائی ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اس کو بچا سکتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمیں تلقین یہ کی گئی ہے کہ کوشش کریں کہ ہمیشہ جو ہے وہ وضو کی حالت میں رہیں۔ تو دو طرح سے طہارت ہوتی ہے، ایک طہارت وہ ہوتی ہے جو آپ وضو سے حاصل کرتے ہیں، اور دوسری طہارت وہ ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ واش روم جاتے ہیں تو واش روم جاتے ہوئے رسول اللہ نے خاص دعا بتائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں آپ سے جو خبیث جن ہیں اور خبیث جنی ہیں ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ دیٹ مینس کہ آپ جب اس حالت میں جاتے ہیں، اس سچویشن میں جاتے ہیں تو آپ حالت طہارت میں نہیں ہوتے، آپ کا وضو نہیں ہوتا، تو اس وقت بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ شیطان جن آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس لیے پہلے دعا کر کے جانا ہے۔ سیم ایز اٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی بتائی اور یہ آداب بھی سکھائے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو جسے ہم عربی میں لیلۃ الزواف کہتے ہیں یا فرسٹ نائٹ کہتے ہیں یا جسے سہاگ رات کہتے ہیں، جب آپ اپنی وائف کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب سکھائے ہیں۔ اس وقت بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جب میاں بیوی اپنے خلوت میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم بھی شیطان آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا بتائی کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو سب سے پہلے کوشش کرے کہ باوضو ہو کے جائے، اینڈ دین کچھ احادیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ ان کے ماتھے سے پکڑ، اور کچھ میں الفاظ یہ ہیں کہ بالوں کی ایک چھوٹی سی لٹ جو ہے اس کو پکڑ کے یہ دعا پڑھے۔ سب سے پہلے کہ بسم اللہ، اور اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ، اور اس عمل کی وجہ سے جو اولاد آئے گی اے اللہ اس کو جو آپ نے ہمیں رزق عطا کرنا ہے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کو شیطان سے محفوظ کر دیتے ہیں اور شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتا۔ تو ایک تو یہ آداب ہیں پہلے سے ہی آپ نے کرنے ہیں، اور یہ خاص دعا ہے آپ نے اس کو وہاں سے شروع کرنا ہے کہ جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آپ کے لیے مقرر ہو جائیں گے جو ایٹ دیٹ ٹائم شیطان کو آپ سے دور رکھیں گے اور آپ کی اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھیں گے۔ اور اس کے بعد بعض جگہ پہ حدیث کے اندر اور کچھ علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر یہ انسان دعا نہیں پڑھتا تو پھر اس بچے کے اندر شیطانی ایلیمنٹ ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ جو آپ نے بات کیا کہ چھوٹے سے بچے بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں، ان کے اندر ضد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ دیٹ مین کسی نہ کسی جگہ پر وہ کہیں والدین سے کمی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے جو شرعی اعتبار سے جتنے بھی پریکاشنری میئرز ہیں وہ آپ نے نہیں لیے ہوتے۔ اچھا، مگر میں اس پوائنٹ پہ ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی کہ ابھی جس طرح کے حالات ہو گئے، جیسے یہاں پر شفیق الرحمان صاحب جب بات کر رہے تھے تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 3 چیزیں جس کی وجہ سے بچہ نافرمان ہو جاتا، اس میں ایک یہ بھی تھی صحبت۔ تو اگر والدین نے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو فالو کیا، اس طرح اس کے آداب کو بھی جو ہے فالو کیا، مگر اس کے باوجود بچہ جب بڑھ رہا ہے اس کی صحبت میں کہیں ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کی جو صحبت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر بھی تو نافرمانی کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ پھر ایسے حالات میں پھر جب بچہ نافرمان ہو گیا ہے تو کون سے ایسے وظائف ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ کارآمد ہے اور بچوں کے لیے پڑھنے چاہیے والدین کو؟ جی، جیسا آپ نے کہا دس از ون آف دی ریزن، مطلب ہے کہ یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ پریکاشنری میئر لیں گے تو آگے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں ان کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ دوسری بات جیسے آپ نے کی صحبت کی بات کی تو وہ تو ہو جاتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان سے بڑھ کے اللہ کا تابع دار کون بندہ ہو سکتا ہے، تربیت کرنے والا کون ہو سکتا ہے، تو ان کا بیٹا جو ہے وہ ہدایت پر نہیں آیا۔ تو وہ بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ اللہ اولاد کے ذریعے سے آزمائش ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک تو ہے کہ عمومی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور ایک خاص دعا جو قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ رب، اس کی میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہماری اولاد کو متقین کا امام بنا دے۔ تو یہ خاص دعا قرآن مجید کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا جائے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اچھا شفیق الرحمان صاحب، بچے پڑھائی میں بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، پڑھائی میں من نہیں لگا رہے ہوتے، پیرنٹس ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، کتابیں کھول کے بیٹھو تو وہ بیٹھے رہیں گے مگر ان کو حفظ نہیں ہوتا، یاد نہیں کرتے، پیرنٹس اس میں بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو آپ مجھے اس کا بھی کوئی ضرور وظیفہ بتائیں۔ اس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اکرموا اولادکم، سب سے پہلے اولاد کو اپنی قربت اور محبت دو، اپنے وظیفے سے پہلے قربت اور محبت دو، اور پھر اس کے بعد علموا اولادکم، اپنی اولاد کو تعلیم سکھاؤ،
اور وہاں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے سامنے شکایت کی کہ میرے حافظے کا مسئلہ ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ تو والدین کے لیے چاہیے، کوئی باپ اور کوئی استاد ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بچے کو اسکول میں بھیجے یا اسکول کی تعلیم دے وہ یہ دعا نہ پڑھتا ہو، اچھا اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ دنیا کائنات کی تمام کتابوں کا اس کو علم عطا فرما، دنیا کائنات کے تمام اس کے اوپر ظاہر باطن کو کھول دے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس دعا کی برکت کے بعد قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کے مفہوم اور جس کے معنی اور مفاہیم کو میں جانتا نہ ہوتا۔ اچھا یہ دعا بہت ہے، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ التاویل۔ اور ایک اگر بچے کو ظاہری طور پہ اگر بھی اچھا پرفیکٹ ایک پڑھا لکھا انسان بنانا چاہتے ہیں اور اسی طرح اس کے اوپر معاشرہ بھی کھلے، اس کے لیے ایک اور بہت پیاری دعا ہے، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین۔ یا اللہ یہ ٹیبل کو ظاہر سے نہ جانے، یہ کتاب کے الفاظ کو نہ جانے، کتاب کے الفاظ کے اندر جو چھپا ہوا علم ہے، الفاظ کے اندر جو چھپی ہوئی خیر ہے، اس خیر کا بھی عالم ہو اور ان کے الفاظ کا بھی عالم ہو۔ کیونکہ کوئی بھی پیرنٹ یہ نہیں چاہتا بچہ رٹافیکیشن سے پاس ہو جائے، اور رٹافیکیشن کے بعد پھر یہ جو پھر دوڑ میں جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر معاشرے میں پھر یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی دعا ہے، یا معلم ابراہیم علمنا، اے ابراہیم کے استاد معلم مجھے بھی علم سکھا جیسے تو نے ابراہیم کو سکھایا۔ کیا بات ہے، ابراہیم دنیا کائنات کے بہت بڑے اچھے سپیکر تھے اور لاجک کے اعتبار سے ان سے اچھی دلیل دینے والا کوئی دنیا میں نہیں۔ جو پچھلی آپ نے دعا بتائی تھی وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ وہ اول آخر درود شریف میں بند کرنے کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں اور صبح و شام 7 دفعہ پڑھ لیں، عدد اس کا متعین نہیں ہے، اور اسی طرح بچے کے سینے پہ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنی ہے، اور اسی طرح ربی زدنی علما، ٹھیک ہے، اللہ اسے علم ہی نہ دے، اسے علم بھی دے اور علم نافع دے۔ اچھا، علم نافع وہ ہوتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ہمارے بچے تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے جاب کی وجہ سے پریشان ہے، اپنی ذات اور اپنے والدین کی وجہ سے پریشان، اللہم انی اسألک علما نافعا، ایسا علم دے جو اس کی ذات کے لیے، ایسا علم جو اس کے گھر کے لیے، پوری کائنات کے لیے اس کا علم مفید ہو۔ اور پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا اور وعملا متقبلا، یہ پوری دعا آپ کو مل جائے گی۔ ایک دعا ہے اللہم انی اسألک، یہ پوری دعا مل جائے گی کس کوئی ریفرنس میں پڑھی دیتا ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور ایک دعا بہت اہم ہے کہ آپ بھیجیں، بچے کو بھیج رہے ہیں علم سیکھنے کے لیے، وہاں سے کچھ ایسی چیزیں سیکھ کے آ جائے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا تخشع وعلم لا ينفع، یا اللہ علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور علم زار جو ہے، جو میرے لیے میرا بچہ نافرمان بن جائے، میرے لیے زہر قاتل بن جائے، میں نے بچے کو تعلیم کے لیے بھیجا تھا وہ جہالت سیکھ کے آ گیا ہے، یا اللہ ایسا دل چاہتا ہوں جس دل میں تیرا خوف خدا ہو، اور ایسا علم چاہتا ہوں جس علم میں کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو۔ کیا بات ہے۔